السلام علیکم۔ خلدون ٹی وی پر ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ یہ مکہ مکرمہ کا واقعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا تھا۔ رات کا وقت تھا اور سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ سے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں ایک گھر سے گزرتے ہوئے آپ نے اونچی آواز میں کسی کے رونے کی آواز سنی۔ دیکھا تو ایک غلام چکی پیس رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ درد و کرب سے چلا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استفسار پر اس نے بتایا کہ وہ سخت بیمار ہے، لیکن اگر وہ سو گیا اور یہ دانے پسنے سے رہ گئے تو اس کا آقا اسے کوڑوں سے پٹائی کرے گا۔ ساتھ ہی اس نے شکوہ کیا کہ لوگ فقط پوچھ کر چلے جاتے ہیں اور بس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے اس کے لیے گرم دودھ کا پیالہ لے کر آئے اور اس کو پلایا اور دودھ پلا کر اسے سلا دیا، اور ساری رات اس کی جگہ چکی پیستے رہے۔ 11 راتوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جگہ چکی پیسی۔ تب اس غلام نے پوچھا کہ اے شخص، آپ کون ہیں اور میری چکی کیوں پیس رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلامی تعلیمات سے آگاہ کیا اور اپنا تعارف کروایا، تو وہ غلام دولت ایمان سے منور ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ایمان کو خفیہ رکھنے کا حکم دیا، لیکن آخر کب تک؟ نور ایمان کی چندیائی ہوئی روشنی نے ان کے آقا امیہ بن خلف کی آنکھوں کو اندھا کر دیا، اور اس نے غلام پر مصائب و علائم کی ایک پہاڑ توڑ دیا۔ صحرائے عرب کی تپتی ریت روزانہ کی بنیاد پر اس غلام کی میزبان تھی۔ عشق نبی سے بھرپور سینے پر بھاری بھرکم پتھر کا وزن اس آزمائش کی بھٹی میں حضرت بلال کو کندن بناتا تھا، اور زنجیروں میں جکڑے ہوئے بلال پوری رات احد احد پکارتے تھے۔ کوڑے مارنے والے تھک جاتے اور باریاں بدلتے، کبھی امیہ بن خلف تو کبھی ابو جہل، کبھی کوئی اور، لیکن حضرت بلال کی پشت سے دروں کی آشنائی دم توڑنے والی نہ تھی۔ خون اور پسینہ مل جاتا اور وہ ظلم سہتے رہتے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی مہربان نے ان کی یہ داستان بیان کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو روانہ کیا۔ انہوں نے امیہ بن خلف کو شرم دلانے کی کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہوئے۔ بالآخر حضرت ابوبکر صدیق نے ایک مشرک غلام کے بدلے حضرت بلال کو خرید کر آزاد کر دیا۔ ناظرین، مدنی زندگی کے آغاز ہی میں جب ایک مؤذن کی ضرورت پیش آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ انتخاب سیاہ رنگت کی حامل اس ہستی پر پڑی جس کے چہرے سے پھوٹنے والی حب نبوی کی کرنوں سے آفتاب بھی ماند پڑ جاتا تھا۔ حضرت بلال فجر کی اذان سے پہلے ہی مسجد نبوی کے پڑوسی مکان جو بنی نجار کی خاتون کی ملکیت تھا، اس کی چھت پر بیٹھ جاتے اور وقت کے آغاز پر اذان دیتے۔ اس کے بعد سب مسلمان مسجد میں جمع ہو جاتے تھے۔ حضرت بلال کا سارا دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ خاص طور پر جب مسجد قباء جانا ہوتا تو وہاں بھی حضرت بلال ہی اذان دیتے، جس سے قباء کے مکینوں کو حضور کی آمد کی اطلاع ہو جاتی تھی۔ قربت نبوی کے فیض نے حضرت بلال کو خازن نبی بھی بنا دیا تھا، چنانچہ جب کبھی کوئی سائل دست سوال دراز کرتا تو اس کو مؤذن اسلام کی طرف بھیج دیا جاتا، اور حضرت بلال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایما پر حسب ضرورت و حسب توفیق سائل کی معاونت فرما دیتے تھے۔ کچھ لوگوں نے حضرت بلال کے تلفظ پر اعتراض کیا کہ وہ سین کو سین کہہ کر ادا کرتے ہیں، لیکن ان کا اعتراض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے مسترد کر دیا گیا۔ ہجرت کے بعد حضرت بلال نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا حق ادا کیا۔ ہر غزوہ میں
شامل رہے، خاص طور پر غزوہ بدر میں اپنے سابق آقا امیہ بن خلف کو قتل کیا۔ فتح مکہ کے موقع پر کبائر اصحاب اور سرداران قریش کے درمیان سے آپ کو ہی حکم اذاں ملا۔ ایک پسے ہوئے طبقے کی فرد کی محض تقوی کی بنیاد پر اس قدر عزت افزائی صرف دین اسلام کا خاصہ ہے۔ وہ سارے نبی کا سانحہ سارے احباب رسول کے لیے بالعموم اور حضرت بلال کے لیے بالخصوص جاں بلد تھا۔ مدینہ کا گوشہ گوشہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دلاتا تھا، چنانچہ آپ لشکر اسامہ کے ساتھ ملک شام کی طرف چلے گئے اور اذان دینا بند کر دی۔ ایک بار جب حضرت عمر نے بیت المقدس فتح کیا تو ساتھیوں کے بے حد اصرار پر امیر المومنین نے حضرت بلال سے اذان کی درخواست کی، جس کو آپ نے قبول کر لیا۔ ایک بار آپ دمشق میں محو استراحت تھے کہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بلال ہمیں ملنے کیوں نہیں آئے؟ بیدار ہوتے ہی آقا دو جہاں کے شہر کا قصد کیا اور روضہ رسول کی زیارت کی۔ مدینہ طیبہ میں حسنین کریمین سے ملاقات ہوئی تو انہیں بے حد پیار کیا۔ شہزادوں نے اذان کی فرمائش کی تو یہ کیسے ممکن تھا کہ آقا کے نور نظر لخت جگر کی فرمائش کو حضرت بلال جیسے محب رسول پوری نہ کرتے۔ جب اذان کی دوسری شہادت پر پہنچے اور حسب عادت منبر کی طرف نظر اٹھائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہ تھے، روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ دوسری جانب جس کے کانوں میں صدائے بلالی پہنچی، دور نبوت کے مناظر تازہ ہوتے گئے اور مرد و زن اپنے گھروں سے نکل کر آنسوؤں کی لڑی کے ساتھ مسجد کی طرف ایسے کھینچے چلے آئے جیسے مقناطیس کی طرف لوہے کے ذرات چلے آتے ہیں۔ یہ حضرت بلال کی زندگی کی آخری اذان تھی۔ 20 محرم ہجرت کے 20ویں سال ماہتاب عشق نبی زوال پذیر ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دمشق کے محلہ باب الصغیر میں آپ نے وفات پائی۔ اس وقت عمر عزیز بمطابق سنت خاص 63 برس تھی۔ 2 مزارات آپ سے منسوب ہیں، ایک تو دمشق میں ہے اور ایک اردن کے بدر نامی گاؤں میں۔ اعلان نبوت کے وقت حضرت بلال 30 برس کے تھے۔ بقیہ 33 برس کچھ نہ کیا سوائے صحبت نبی کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے رہتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے جاتے تو حضرت بلال باہر بیٹھ جاتے۔ انتظار کے لمحات طویل ہوتے یا مختصر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے باہر نکلتے تو حضرت بلال آپ کی معیت میں پھر پیچھے پیچھے چل پڑتے۔ یہ ساتھ روز حشر بھی قائم رہے گا، اور جنت الفردوس کے دروازے پر جب اگلی پچھلی امتوں کے احباب افراد منتظر ہوں گے کہ کب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور سب سے پہلے انہی کے لیے جنت کے اس خوبصورت ترین حصے کا دروازہ کھولا جائے گا، تو میدان حشر میں سب سے آخر میں روانہ ہونے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے، لیکن عملاً حضرت بلال قصوہ کی نکیل تھامے وہ اولین فرد ہوں گے جنہیں جنت کے اس اعلیٰ ترین درجے میں سب سے پہلے داخلے کا شرف حاصل ہوگا۔ ناظرین، حضرت بلال کی زندگی ایک پرہیزگاری اور حب نبوی کے تحت گزری، اور آج بھی بلال کا عشق ایک استعارہ سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، ہماری دعا ہے اللہ پاک ہمیں حضرت بلال کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل خلدون ٹی وی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو وقت پر ملتی رہے۔ بہت بہت شکریہ۔